میری بے پناہ خواہش ہے کہ میں اللہ کے راستے میں اقتلوا، قتل کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر اللہ مجھے میدان جنگ میں جانے کا موقع دے، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں. یعنی یہ شہادت اتنی پیاری چیز ہے کہ مجھے ایک دفعہ نہیں چاہیے، کم سے کم 4 دفعہ چاہیے. یہ جتنی تمنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ظاہر ہے آپ خود دیکھو، جو اللہ کے لیے جان دے رہا ہو اور وہ ربی غیرت والا ہو تو وہ چھوڑ دے گا ایسے ہی؟ جان دینے سے بڑھ کر دنیا میں کوئی قربانی نہیں ہے. لوگ دعویٰ کرتے ہیں نا محبوب کے لیے کہ میں تمہارے لیے جان دے سکتا ہوں، یہ سب سے بڑا دعویٰ ہوتا ہے. دے نہیں سکتا وہ. محبوبہ کے چہرے پہ تھوڑی سی جھریاں آنے دو، پھر دیکھو کیا، پھر یہ جو 500 روپے بیلنس کے لیے دے رہا ہے یہ بھی نہیں دے گا. لیکن جو اللہ کے لیے جان دے گا میرے بھائی، تو اللہ تو جواد اور کریم بھی ہے، وہ تو تھوڑے پہ بہت نوازتا ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا ایک دفعہ شہادت نہیں چاہیے، اتنی قیمتی چیز ایک دفعہ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو اس لیے میں کہتا ہوں جو بارڈر پہ ہمارے فوجی لڑ رہے ہیں نا، ان کی قدر کیا کرو. یہ ہماری زندگیوں کے محافظ ہیں. جو ہمارے ملک کے محافظ ہیں وہ ہمارے ایمان کے اور ہمارے دین کے محافظ ہیں یا نہیں ہیں؟ تو کافر تو کھا کے ختم کر دے ہمیں 2 منٹ کے اندر. جو شہادت دینے والا ہے اس کو ہلکا بس سمجھو. جو بھی جہاں بھی اللہ کے لیے لڑ رہا ہے، مسلمانوں کا دفاع کر رہا ہے، اللہ کے ہاں اس کا مقام ہلکا نہیں ہے، بہت بڑا مقام ہے. ہم تو باتیں کر رہے ہیں، جو پریکٹیکلی کہیں بھی ہو دنیا میں، جو بھی اللہ کے لیے لڑ رہا ہے، اللہ کی نظر میں اس کا مقام کم نہیں ہے، بہت بڑا مقام ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن شہید کو لایا جائے گا، اسے جنت کی نعمتیں دی جائیں گی. اللہ اس سے پوچھیں گے بچا تجھے کچھ اور چاہیے؟ وہ کہے گا اللہ تو نے ساری نعمتیں مجھے دے دی، جنت میں حوریں مل گئیں، شہد کی نہریں مل گئیں، دودھ کی نہریں مل گئیں، اور کیا چاہیے؟ الم تبیض وجوہنا، تو نے ہمارے چہروں کو کیا کر دیا؟ سفید. اللہ کہے گا پھر بھی؟ تو کہے گا ایک تمنا ہے اگر تو دے سکتا ہے. یعنی دے سکتا کا مطلب تیرے قانون کا حصہ ہے کہ تو وہ دے گا لوگوں کو. وہ تمنا یہ ہے کہ اللہ دنیا میں دوبارہ بھیج، دوبارہ تیری راہ میں لڑوں اور دوبارہ قتل کیا جائے مجھے. کیونکہ جو تیری راہ میں مرنے کی لذت تھی وہ لذت جنت میں حاصل نہیں ہو رہی. وہ ایک الگ ہی چیز ہے نا. یہ احساس انسان کو بڑا کر دیتا ہے کہ میں کس کے لیے جان دے رہا ہوں؟ اللہ کے لیے. وہ مزہ نہیں ہے. یہ جسمانی لذتیں ہیں جو جنت میں آ رہی ہیں، وہ لذت تھی روحانی، وہ لذت نہیں ہے. تو 4 دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی تمنا کی ہے کہ بار بار یہ عمل ہو. اور آخر ختم کس پر کیا؟ ثم اقتل. ہم ہوتے ہم کہتے ہیں اللہ میرا دل چاہتا ہے میں تیری راستے میں قتل کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کر کے چھوڑ دیا جاؤں. اینڈ کہاں ہوتا ہمارا بھائی؟ ہے بھائی کہ پھر 4 دفعہ شہادت کا ثواب حاصل کر کے پھر اپنی لائف کو میں کیا کروں گا بھائی؟ انجوائے کروں گا. نا 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 نا. نبی نے ختم کہاں کیا؟ بولو بھائی، قتل پہ. اینڈ کیا ہونا چاہیے؟ تیری راہ میں قتل، تیری راہ میں قتل، انجام یہاں ہونا چاہیے. اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان جنگ میں شہادت نہیں ملی. آپ کی موت شہادت سے ہی ہوئی ہے، اس لیے کہ وہ یہودی نے زہر پلایا تھا تو اس کے آثار تھے کہ آخر وقت میں آپ پر بخار آیا. لیکن جو میدان جنگ کی شہادت ہوتی ہے نا، جس کی نبی تمنا کر رہے ہیں، وہ والی شہادت نہیں ملی. کیوں؟ حکمت تھی کہ اگر آپ کی میدان جنگ میں شہادت ہوتی تو غیر مسلم کافر یہ کہتے کہ آپ اپنے مشن کو مکمل کیے بغیر دنیا سے چلے گئے. تو آپ آخری نبی ہیں. آخری نبی جب تک اپنے مشن کو مکمل نہیں کر لیں گے اس وقت تک آپ پر موت واقع نہیں ہو سکتی. اور یہ طبعی موت میں ہو سکتا ہے، کیونکہ جب طبعی طور پر انسان کی موت واقع ہوتی ہے اس کو وصیت کا موقع ملتا ہے، اسے سب جو ہے نا سارے کام کرنے کا، سمیٹنے کا موقع ملتا ہے. تو وہ تو نبی اگر میدان جنگ میں شہید ہوتے تو بھی سارے کام پہلے کمپلیٹ کر لیتے. لیکن ایک شک ہو سکتا تھا غیر مسلموں کو، تو اللہ نے وہ شک کے راستے بھی کیا کر دیے؟ ختم.
کہ آپ کو کئی دن بیمار کیا گیا, جو جو وصیتیں آپ نے کرنی تھی کر لی, اور ہمیں اطمینان ہو گیا کہ اب جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنا تھا, جو وصیتیں کرنی تھی کہ میرے بعد میرا جانشین کون ہوگا, اور وہ ساری فائلیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمپلیٹ کر کے گئے ہیں, سارے کام مکمل کر کے گئے ہیں. نماز میں آخری دنوں میں جب آپ بیمار ہوئے تو آپ نے حکم دیا کہ ابو بکر کو کہو وہ نماز پڑھائیں. اس میں اشارہ تھا کہ میرے بعد جانشین کون ہے. دیکھو سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے گئے, جماعت کا وقت ہو گیا تو دوسرے صحابی نے نماز پڑھا دی, ایسا ہوا ہے؟ ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھائی, لیکن یہ نماز یہ اپنا مصلی حوالے کرنے والی نماز نہیں تھی. یہ تو کوئی بھی امام کی جگہ کھڑا ہو سکتا ہے نا, امام کو کوئی عذر ہے. سفر میں ایسا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئے, پیچھے نماز کا ٹائم تھا تو حضرت ابی ابن کعب نے نماز پڑھائی, اور جب نبی تشریف لائے تو انہی کی اقتداء میں آپ نے نماز بھی پڑھی. مگر اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ آپ کے بعد آپ کے جانشین کون ہیں, یہ صحابی ہیں, نا نا نا. لیکن جب مرض موت میں مستقل امام بنانے کی ضرورت ہے کہ اب آپ بیمار ہو گئے ہیں, تو صحابیات کہہ رہی ہیں, نبی نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس, ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں. صحابیات نے کہا, امی عائشہ نے کہا یا رسول اللہ میرے والد ابو بکر کمزور دل کے نرم دل کے ہیں, وہ آپ کے مصلی پہ آپ کو غیر موجود دیکھ کر برداشت نہیں, عمر سے کہہ دیں وہ پڑھا دیں, وہ کیا ہے مضبوط, وہ پڑھا دیں گے. ایسے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ سکتے تھے کہ بھائی سفر میں کسی نے بھی پڑھا دی تو اس میں بحث کرنے کی کیا ضرورت ہے, میری طبیعت خراب ہے, کوئی بھی آ جائے ہے بھائی, کسی کو بھی کہو نماز پڑھا دے. نا 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 نا, آپ کو پتا تھا آج جس کو مصلی پہ کھڑا کر دیا تو قیامت تک کے لیے اسٹیمپ لگ جائے گی کہ نبی کا جانشین کون ہے. بولو بھائی یہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا نا نا, ابو بکر سے کہو. پھر امی عائشہ نے فرمایا, حالانکہ امی عائشہ کو تو خوش ہونا چاہیے نا, ان کے تو والد ہیں, لیکن وہ دیکھ رہی ہے کہ رقیق القلب ہیں, اور اللہ کے نبی ابو بکر کے علاوہ کسی اور کو قبول, بولو بھائی نا. تو یہ اتنا جو موقع ملا, آپ نے فرمایا پھر سب ازواج کو ڈانٹ لگائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم ایسے ہی مجھ سے جھگڑا کر رہی ہو جیسے یوسف علیہ السلام کے دربار میں جو عورتیں جھگڑ رہی تھیں. تو پھر آرڈر دیا کہ نہ ابو بکر کے علاوہ کوئی بھی نہیں. تو اگر آپ میدان جنگ میں شہید ہو جاتے اچانک تو یہ ساری حکمتیں کیا ہو جاتی, فوت ہو جاتی. تو اللہ نے نہیں شہید ہونے دیا. تو ایسے ہی سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے اچانک موت دی ہے, بالکل اس کے برعکس. بیٹھے ہوئے ہیں اور جناب فرشتہ آیا, چلو بھائی ٹھیک. موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا تو پہلے ایک چماٹ کھاتا. حدیث میں آتا ہے ہر پیغمبر, دیکھو جتنے بھی علماء ہیں نا, ہر ایک کا مزاج دوسرے سے مختلف ہوتا ہے. مزاج کو دیکھ کے کبھی فیصلہ نہ کیا کرو یہ صحیح ہے یہ غلط ہے. بعض کا مزاج جلالی ہوتا ہے, بعض کا مزاج نرم ہوتا ہے. تو جو نرم مزاج علماء کے پاس رہے ہیں, جب کسی جلالی سے واسطہ پڑتا ہے تو کہتے ہیں ان کے اخلاق ٹھیک نہیں ہے. بھائی اخلاق کی بات نہیں ہے, ہو سکتا ہے ان کے اخلاق ان سے بھی اچھے ہوں, مزاج میں کیا ہے تھوڑا سا جلال ہے. تو مارکیٹ میں ہر قسم کی چیز چاہیے نا, سارے میٹھے 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 بن جائیں گے تو یہ تو لوگ تو مولویوں کو کھا کھا کے ختم کر دیں گے. ہمارے حضرت جلالی تھے, ایسا نہیں کوئی بھی اٹھ کے آ گیا بیل بجا دی حضرت سے ملنے آئے ہوں. فرمایا بھائی ٹائم ہوتا ہے ہر چیز کا. بڑے بڑے آفیسر آتے تھے حکومت کے, حضرت لفٹ نہیں کراتے تھے, ٹائم ہے اس پہ آؤ گے بیٹھیں گے, اور فالتو بات کرنے کی اجازت حضرت کے پاس تو بات کرنے سے پہلے آدمی سوچتا تھا, اس لیے کہ وہ اب کام تھا ان کا, سارا دن مصروف تھے. اگر وہ اس طرح سے بیٹھ جاتے ٹھیے لگا کے, لوگ تو آئیں گے, لائن لگے گی. اور بعض علماء کیا ہوتے ہیں, وہ ذرا جمال ان کی طبیعت میں غالب ہوتا ہے. آپ نہیں آئے تو خود آپ کے گھر پہنچ جائیں گے, بھائی بہت دن ہو گئے اب تک آئے کیوں نہیں آپ, ہے بھائی. تو یہ ڈیزائن ہے, چلتا ہے. بدگمان نہ ہوا کرو, شریعت پہ اگر چل رہے ہیں نا تو بس صحیح ہے. تو موسیٰ علیہ السلام تھے کیا, جلالی. حدیث میں آتا ہے ان کے پاس فرشتہ آیا انسانی شکل میں. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیسے آنا ہوا, کون ہو بھائی؟ موت کا فرشتہ ہوں, آپ کی جان لینے کے لیے آیا, آپ کی
جان لینے کے لیے. حضرت موسیٰ نے ایک زور سے لگایا تماچا, حدیث میں آتا ہے آنکھ نکل کے گر گئی ان کی. پھر اللہ میاں کے پاس گئے, اللہ اپنے کس بندے کے پاس تو نے مجھے بھیج دیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ نے تھپڑ کیوں مارا ہو؟ اب اس کی تو ظاہر ہے پیغمبر کوئی غلط کام تو کرتے نہیں ہے, تو بہت ساری لاجک میرے ذہن میں یہ آتا ہے کہ ان کو یہ فرشتے کا اسٹائل پسند نہیں آیا. شاید یہی وجہ ہو سکتی ہے کہ ایسے ایکسکیوز کر رہے ہو آگے جیسے کوئی ہدیہ دینے کے لیے آئے ہو. جیسے وہ ایک آدمی کی شادی ہوئی نا, تو دلہن کے پاس گیا تو اب سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا بات چیت کی ابتدا کیسے ہو, بغیر تمہید کے شروع ہو جائیں تو بولے گی وہ پھوڑا پتہ نہیں اس کو تو بات چیت نہیں آتی. تو اب گھنٹے بیٹھ کے سوچ رہے کہ بات چیت شروع کیسے کروں. بعض لوگ ادب کے مارے ہوئے ہوتے ہیں نا, ارے بھائی تو جیسے بھی چاہے سمجھ میں آ رہا ہے شروع کر دے. ادب کا مارا ہوا تھا بیچارہ, اردو ادب کا. تو کافی دیر سوچنے کے بعد کہتا ہے کل میری آپ سے شادی ہوئی تھی, اس سلسلے میں حاضر ہوا ہوں. کل میری آپ سے شادی ہوئی تھی, اس سلسلے میں حاضر ہوا. تو خیر سلیمان علیہ السلام کی جو موت اچانک ہوئی ہے, اصل میں سلیمان علیہ السلام کے پاس وسائل بہت تھے, حکومت بہت تھی, کام اس طرح سے بہت پھیلا ہوا تھا. تو ان کو اس طرح سے اچانک موت دے کے اللہ نے بتا دیا کہ تم اس خوش فہمی میں نہ رہو کہ تمہاری بچیوں کی ابھی شادی نہیں ہوئی ہے تو پہلے ان کی شادیاں ہو جائیں گی, بچے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں گے, ابھی تو تم نے کمیٹی ڈالی ہے وہ نکلے گی, پھر تم کمرشل پلاٹ خریدو گے ہیں بھائی. اور ابھی تو یوں ہے, ابھی تو میں بہت صحت مند ہوں, میں نے اپنی رپورٹیں سارے ٹیسٹ کروائے, ایک دم اوکے کی رپورٹ ہے, ڈاکٹر نے کہا تو 50 سال سے پہلے مرنے والا نہیں ہے, اور بالکل فٹ فاٹ, اور نہ کوئی ڈپریشن, اور بالکل, اور ابھی میرا زندہ رہنا بہت ضروری ہے کیونکہ میں مر گیا تو کمپنی کا کیا ہوگا, بچیوں کا کیا ہوگا, بیوی کا کیا ہوگا, اور میرے والدین کا کیا ہوگا. تو اللہ نے بتایا تم کس کھیت کی مولی ہو بھائی, اتنے بڑے پیغمبر اور اتنے وسائل کہ تم ان وسائل کا تصور نہیں کر سکتے. میں نے جب ارادہ کیا تو ان سے مشورہ نہیں لیا, بیٹھے بیٹھے موت دے دیے, سارے کام ادھورے, سارے پروجیکٹ, وہ جو اینٹ جہاں رہ گئی تھی نا آخری, جن وہ چھوڑ کے بھی بھاگا ہے. تو تمہارے پروجیکٹ کی کیا حیثیت ہے, تم کس کھیت کی مولی ہو بھائی. تو جس کو جتنی دنیا بھی دے دوں سیکنڈ بھی نہیں لگے گا چھیننے میں. تو زیادہ فنڈر بننے کی کوشش, اپنی جو صحت کی رپورٹیں ہیں نا, کولیسٹرول لیول بالکل سیٹ ہے بھائی, ہر سب کچھ ٹھیک ہے, اس کے باوجود بیٹھے بیٹھے مار دوں گا. ہمارے یہاں بہاریوں میں مشہور ہے کہ جب موت آتی ہے نا, اونٹ پہ بیٹھے ہوئے آدمی کو کتا کاٹ لیتا ہے, جو نہ کٹے ہاری سے کہتے ہیں نا, وہ کٹے بہاری سے. تو ان باتوں کی وجہ سے تو کہتے ہیں لوگ, ویسے بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں, کوئی ناراض نہ ہو جاؤ بھائی, لیکن باتیں بہرحال بہت ٹائٹ کرتے ہیں. جو نہ کٹے ہاری سے کہتے ہیں وہ کٹے. تو اونٹ پہ بیٹھے ہوئے آدمی کو کیا کاٹ لیتا ہے. ہمارے بہاری دوست تھے, ابھی بھی ہیں, تھے کیا, بیان بھی سنتے ہوں گے انشاءاللہ. وہ ایک کہتے تھے مفتی صاحب جب شامت آتی ہے تو اونٹ پہ بیٹھے ہوئے آدمی کو, میں نے کہا یار باتیں تمہاری بڑی ٹائٹ ہیں, اونٹ پہ بیٹھے ہوئے آدمی کو کیا کاٹ لیتا ہے, کتا. تو ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں بھائی. ہمارے ایک دوست تھے, بڑے مالدار بھی تھے, اور مدرسے میں ہمارے ساتھ پڑھا کرتے تھے, اکلوتے بیٹے تھے والدین کے. والدین نے ان کو عالم بنانے کے لیے سارے وسائل لگا دیے. جب عالم بن کے فارغ ہوئے, ایکسیڈنٹ میں ان کی موت واقع ہو گئی. اب یہی لوگ مجھ سے پوچھ رہے تھے یار ان کے تو والدین کا سارا محنت ضائع ہو گئی. میں نے کہا ضائع تو نہیں ہوئی, آخرت میں ذخیرہ, لیکن کام تو نہیں ہو سکا نا جو والدین چاہتے تھے. میں نے کہا بھائی اللہ کہہ رہے ہیں ان کی موت میں کیا حکمت ہے. میں نے کہا ان کی موت میں یہ حکمت ہے, اللہ نے بتا دیا میں کسی کو کسی بھی وقت مار سکتا ہوں. کوئی بھی کسی بھی ٹائم پہ دنیا میں جا سکتا ہے, چاہے ملک کا بیڑا غرق ہو جائے, گھر کا بیڑا غرق ہو جائے, یا سارے کاروبار کا بیڑا غرق ہو جائے, تعلیم ادھوری رہ جائے, کچھ بھی ہو جائے, سارے پروجیکٹ کی ایسی کی تیسی ہو جائے. اس لیے اللہ کو اپنے حساب سے مت چلاؤ, اپنے آپ کو اللہ کے حساب سے چلانا شروع کر دو. موت کو اپنے حساب سے مینج مت کرو, موت کے حساب سے خود مینج ہو جاؤ. پہلے سے وصیت میں لکھ کے رکھو, اگر یہ اینٹ لگنے سے پہلے میں مر گیا تو کیا ہوگا, یہ اگلی اینٹ کون لگائے گا. صحیح ہے نا. تو ہم لوگ موت کو مانتے ہیں, موت کے لیے تیار نہیں.